عمران خان کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں، عمران خان صاحب کے خاندان اور ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے، اور سیاسی بنیاد پر جو ان کی قید ہے اس سے ان کو رہائی دی جائے۔ اب یہ عالمی سطح کے بہت سارے لوگ ہیں، 40 سے زائد لوگ ہیں، اور یہ بڑے با اثر لوگ ہیں دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے، یہ نفرت اسی لیے کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ظلم اور زیادتی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس سمٹ میں ایک پاکستانی نے آواز اٹھا دی بڑے زوردار طریقے سے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہے اس نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا تذکرہ کیا گیا۔ پولیٹیکل امپریزمنٹ آف عمران خان مینشنڈ ان جنیوا آفٹر an overseas پاکستانی shouted that don't forget about عمران خان، کہ آپ عمران خان کو نہیں بھول سکتے، یا عمران خان کو مت بھولیے، یا ان کا نام لینا مت بھولیے۔ He is a political prisoner and former prime minister of the fifth biggest nation in the world، کہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم کا ایک لیڈر ہے اور سابقہ پرائم منسٹر ہے، آپ اسے نہیں بھول۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے باقاعدہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ رجیم کیسے عمران خان صاحب کو دبا رہا ہے، رجیم کیسے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو آسرا تو دیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے خیبر پختونخوا کے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے۔ یہاں پہ 90 کے قریب ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو آخری نمبر علی امین گنڈا پور کا آئے گا اگر سارے فارغ ہو، کیونکہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کو ہٹا کے وہ گنڈا پور کو بنا لیں گے تو اس سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو گنڈا پور بنے گے بھی نہیں، ایک اور تحفہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اگر سہیل کو ہٹا دیا تو سہیل پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے، اور سہیل کے پاس فری ہینڈ ہو جائے گا، بہت ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور بڑا لیڈر بھی بن جائے گا، اور پھر وہ تحریک کھل کر چلائے گا جو چلانا چاہتے ہیں سہیل آفریدی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہائی فورس میں بنا رہا ہوں، تو وہ اس کے اوپر زیادہ محنت کر پائیں گے۔ ناظرین، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، کبھی شیر افضل مروت کہتے ہیں، کبھی جاوید لطیف کہتے ہیں، کبھی کوئی اور لوگ کہتے ہیں، عمران خان کی بہنیں بھی کہتی ہیں، عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں تو ڈیل نہیں لے رہا اپنے لیے، پاکستان کے لیے میرے ساتھ بات کرو، رستہ نکالو، الیکشن کرواؤ، میں تیار ہوں، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن انصاف تو کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں اس میں الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں، میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ڈیل کی باتیں ہوئیں اور خبریں باہر آئی، اور یہ کتنی مرتبہ ہوا۔ ایک تو ڈیل کی لگ بھگ کوئی 6 کوششیں ہوئی ہیں اب تک۔ 4 اگست کو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں ورنہ کل آپ کو گرفتار کر دیں، ڈیل کی پہلی آفر۔ دوسری 9 اور 10 فروری کو جب عمران خان صاحب کو الیکشن زبردستی ڈکیتی مار کے چھین لیا گیا تو تب انہیں آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک خاص طرح کی حکومت بنا دیتے ہیں، آپ کمپرومائز کر لیں۔ عمران خان صاحب نے پھر انکار کر دیا۔ اکتوبر 2024 میں دوبارہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جب احتجاجی تحریک اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی۔ پھر نومبر 2024 میں دوبارہ قتل عام سے پہلے ڈیل کی کوشش کی گئی، اور وہی باتیں علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ بتاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے۔ پھر امریکی ڈاکٹرز آئے، امریکی بزنس مین آیا، عمران خان صاحب سے ملا، عمران خان صاحب نے ان کو بھی صاف انکار کیا، تو یہ ڈیل کی ایک اور کوشش تھی۔ اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کے دوران ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے کوئی ریلیف عمران خان صاحب کی پارٹی مانگے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک پیرول کے اوپر رہائی دی جائے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب وہ پیرول پہ رہائی تو چاہتے ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب بنی گالا جانا چاہتے ہیں، ہاں اپنی آنکھ کا علاج وہ کروانا چاہتے ہیں جو ان کا حق بھی ہے، اور ان کو یہ علاج ملنا چاہیے۔ کسی بھی لیڈر کی آنکھ ضائع کرنا یا کسی آرگن کو ضائع کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور یہ سخت زیادتی ہے، اور اس چیز کو یہ ڈیل کے لیے استعمال کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اب ناظرین 2-3 خبریں میرے پاس اور بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کو نہیں ملوایا جا رہا، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے ملیں گے تو بڑا سخت بیان دیں گے عاصم منیر کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، موجودہ رجیم کے خلاف، یا ہو سکتا ہے وہ بورڈ آف پیس کے خلاف کوئی بات بول دے، یا غزہ میں فوج بھیجنے کے بارے میں کوئی بات بول دے۔ عمران خان صاحب تو عمران خان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے، تو اس لیے بہنوں کو نہیں ملوا رہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں ملوا رہے جو غیر سیاسی ہیں، جنہوں نے آج تک باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کا ایک ہی وجہ سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ لاجیکلی دیکھیں یا کامن سینس کا استعمال کریں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا کچھ ہے میڈیکلی عمران خان صاحب کے معاملے میں جسے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھپانا چاہتی ہے۔
میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو آپ آٹومیٹکلی سمجھا کریں کہ یہ عاصم منیر اور چند لوگ ہیں. جب عاصم منیر کہنا ہو تو میں اکیلے ہی کہہ دوں گا, لیکن جب میں ایک ٹولے کا نام لوں تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں. اور یہ ساری فوج نہیں ہوتی, یہ چند لوگ ہوتے ہیں, یہ پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں. بہرحال اب اس کے اندر جو ہے وہ نہ ملوانا, کوئی نہ کوئی تو ایسا میڈیکل ریزن ہے جو چیز چھپائی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملوایا جا رہا, جنہوں نے کوئی خبر باہر آ کے نہیں دینی, جنہوں نے کوئی باہر آ کر حرکت نہیں کری. اب آ جائیں ناظرین پنجاب گورنمنٹ کا ایک کارنامہ. یہ ذرا کارنامہ آپ دیکھیں کیسا کمال انہوں نے کام ڈالا. پی آئی اے کتنے کی بیچی پاکستان نے؟ پاکستان نے پی آئی اے کو بیچا, اور جب پی آئی اے کو پاکستان نے بیچا تو بیچا 10 ارب روپے میں. یعنی پی آئی اے کو بیچ دیا 10 ارب روپے میں, اور ایک طیارہ خریدا پنجاب حکومت نے جس میں 19 لوگ سوار ہو سکتے ہیں. بڑا لگژری قسم, لیٹنے والے صوفے بھی ہیں, آرام کرنے کی جگہ بھی ہے, الگ میٹنگ کے لیے بھی پراپر جگہ بنی ہوئی ہے. بڑا شاندار قسم کا انہوں نے ایک طیارہ خریدا پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز کے لیے, اور یہ لیا 11 ارب روپے, یعنی 1100 کروڑ کا انہوں نے طیارہ لے لیا. پی آئی اے کتنے میں بیچی؟ اس میں درجنوں طیارے, اس کے بے شمار روٹس, اس کی گڈ ول, اس کا اتنا بڑا نام, اس کی جناب جو اس کے روٹس ہیں وہی بہت مہنگے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری پراپرٹیز, اثاثے, وہ سارا کچھ 10 ارب میں بیچ دی, اور ایک 19 سیٹوں والا طیارہ لیا 11 ارب روپے. یہ ہے پاکستان, اور یہ ہے پاکستان کو لوٹنے والے حکمران. اب انفارمیشن منسٹر جو ہے پنجاب کی, وہ کیا کہتی ہے؟ انفارمیشن منسٹر کہتی ہے کہ ایئر پنجاب, ہم کوئی ایئر لائن بنا رہے ہیں, اس کا نام ایئر پنجاب ہے, اور اس کے لیے کوئی جہاز اور طیارے خریدے جا رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ لیز کے اوپر لیے جائیں گے, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو ہم نے ایک ایئر لائن ہم بنا رہے ہیں. بھئی ایئر لائن کہاں رجسٹرڈ ہے؟ اس کا کوئی سی ای او ہوگا, اس کا کوئی آفیسر ہوگا, اس کا کوئی ہیڈ آفس ہوگا, اس کا کوئی دفتر ہوگا, اس نے کہیں بڈ کی ہوگی, کوئی چیز تو نظر آئے نا. گراؤنڈ پہ ککھ نہیں ہے, صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے ایک طیارہ لیا. اور یہ لیا کیوں ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے نا, یہ دوڑنے کی طیارہ. یعنی اس قسم کا ایک طیارہ ہونا تو آپ اپنی پوری فیملی کو سوار کر کے ایک دم نکل سکتے ہیں پاکستان. ایئر فورس کا طیارہ تو نہیں ملے گا نا اس وقت, یعنی جب حسینہ واجد والا وقت آئے گا اور یہ مشکل میں پڑے گا, اور جب پاکستان میں انقلاب آئے گا, اور وہ انشاءاللہ آئے گا, جب پاکستان میں انقلاب آئے گا, یہ مشکل میں پڑیں گے, تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ایئر فورس ان کو طیارہ دے, یا کوئی اور ایئر لائن کمرشل میں یہ بیٹھ کر نکل جائے. انہیں اسی قسم کا ایک طیارہ چاہیے ہوگا جس کو کہیں سے بھی اڑا کے پاکستان سے فرار ہو جائے. ناظرین پاکستان کی ایک ٹیم گئی ہے, وفد گیا ہے, خواجہ آصف اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اور یہ قطر میں پہنچا تاکہ یہ مذاکرات کریں طالبان کے ساتھ. اب طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے. طالبان گورنمنٹ جو وہ وہاں پہ افغان حکومت ہے اس وقت, کیونکہ طالبان کے کنٹرول میں ہے وہ, تو افغان طالبان کا وفد پہنچ گیا قطر میں, اور پھر پاکستانی وفد بھی پہنچ گیا قطر میں, اور خواجہ آصف اس وفد کو لے کر گئے. اب قطر ثالثی کرے گا یا جو دوسرے ممالک ہیں وہ ثالثی کریں گے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو تنازع پیدا ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے. اندازہ کیجئے, ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب امریکہ کو طالبان سے بات کرنی تھی تو پاکستان نے سہولت کاری فراہم کی تھی, کیونکہ پاکستان کے تعلقات اشرف غنی حکومت سے یا حامد کرزئی حکومت سے اچھے نہیں تھے, تو پاکستان نے سپورٹ کیا ہوا تھا طالبان کو, اور پاکستان کو لگتا تھا کہ یہ اقتدار میں آئیں گے. پاکستان نے بڑا سیلیبریٹ بھی کیا تھا اس بات کو, اس دور کے جرنیل بڑے خوش تھے. نور ولی محسود کو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی خواجہ آصف نے یہ کلیم بھی کیا کہ جنرل فیض حمید نے ایک بلٹ پروف گاڑی تحفے میں بھی دی تھی. اب اپنی جیب سے تو نہیں دی ہوگی نا, ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, جنرل باجوہ سے پوچھے بغیر تو دے نہیں سکتا. تو یہ سارے رل کے تاشے بجا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات والے لوگ آ گئے. لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم کی سرکار بنی تو انہوں نے پاکستان میں تباہی پھیر دی, اور طالبان کو ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لا کر بسانا شروع کر دیا تاکہ پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کیا جا سکے. وہ تو ہوا نہیں, پاکستان میں بدامنی پیدا ہو گئی اور بڑے پیمانے پہ پیدا ہو گئی, اور افغانستان کو آہستہ آہستہ موجودہ جو رجیم ہے انہوں نے اپنی پالیسی سے مغربی ممالک کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنے کے لیے اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا. اب انڈیا کی بدترین دشمنی تھی انہی طالبان کے ساتھ. یہ جو افغان طالبان ہیں, انڈیا کی ان کے ساتھ بدترین دشمنی رہی ہے, اور انڈیا جہاں جہاں انڈیا کے لوگ موجود تھے یا ان کا سفارت خانہ, وہ سارے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. کوئی بندہ وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انڈینز کی, یعنی اگر امریکہ کے بعد سب سے بڑی شرمندگی اور ناکامی کسی کو ہوئی تھی تو وہ انڈیا کو ہوئی تھی, اور پاکستان میں ہم نے اس پہ ویلاگز کیے تھے کہ انڈیا کا اربوں ڈالر ڈوب گیا, سب سے بڑی انویسٹمنٹ انڈیا کی تباہ ہوئی اس ریجن کے اندر. لیکن بدترین مخالفت کے باوجود انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے, ہمارے ملک کے لیے فائدہ اس میں, تو انہوں نے اختلافی نقطہ نظر کے باوجود تعلقات بنا لیے. اور ہمارے جو عقل مند تھے انہوں نے سوچا کہ امریکہ کو راضی کرنا ہے, لہذا ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ لو. تو ہم نے افغانستان کو اپنا دشمن ملک ڈکلیئر کر دیا. وہی خواجہ آصف
مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو مذاکرات کی کامیابی کا اندازہ تو آپ کو پہلے ہی ہو جانا چاہیے کہ جو شخص ایک ملک کو کہتا ہے یہ میرا دشمن ملک ہے، وہ اس کے ساتھ جا کر مذاکرات کرے گا تو معاملہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بہرحال یہ اب تیسرا ملک بات چیت کروا رہا ہے، حالانکہ پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی افغان طالبان کی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے، پاکستان خود سے کر سکتا تھا، انڈیا کو کوئی ثالث نہیں چاہیے افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کو آج ایک تیسرے ملک کی ضرورت ہے جو طالبان انہوں نے خود تیار کیے ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں میرے پاس، پاکستان کا دفتر خارجہ یہ بیان دیتا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ ایک دن افغان شہری اپنے حقیقی نمائندوں پر مشتمل حکومت دیکھیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہی بات افغانی کہہ دیں یا ان کی حکومت یہ بات کہہ دے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن پاکستانی اپنے منتخب عوامی نمائندوں کی حکومت دیکھیں گے، کیونکہ افغانستان میں تو لوگ آگے جیسے بھی طاقت تھی ان کے بعد وہ آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی عبوری حکومت بنا رہے ہیں، بعد میں ہم سیٹ اپ بنائیں گے، وہ وہیں بیٹھ گئے، پکے ہو گئے۔ اب طالبان ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، اور نہ کسی میں وہاں پہ اس وقت طاقت ہے کہ جو ان کو ہلائے، تو انہوں نے تو اپنا اقتدار پکا کر لیا، فیوچر میں وہ کس طرف لے کر جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ایک جمہوری سسٹم ہے نا، الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی عوامی منتخب نمائندوں کی حکومت نہیں ہے، اور یہ ایک دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے، پتھر پہ لکیر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پہ لکھی ہوئی شکست ہے جو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے بتا دیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ آج الیکشن کروا دے، 2 سال بعد کروا دے، اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کی شکست ہونی ہے دوبارہ کہ یہ اپنے زخموں کو چاٹیں گے لمبے عرصے تک۔ ابھی تو پچھلے زخم چاٹ رہے ہیں اور غصہ عوام کے اوپر نکال رہے ہیں جگہ جگہ پہ، تو ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا مذاکرات کو کامیاب کرنے کا۔ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ رجیم یہ چاہے گا، کیونکہ خواجہ آصف جیسا بندہ بھیجا ہے جو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ افغانستان جناب ایک دشمن ملک ہے اور وہ اس کو دوست ملک سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد ناظرین ایک اور پھڈا پڑ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ بیان دیا کہ سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا ہے، یعنی ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی بھی بن جائیں گے۔ اب رولا یہ پڑ گیا ہے کہ ابراہم اکارڈ تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں اور موجودہ حیثیت میں تسلیم کر لیں، جہاں جہاں پہ اس وقت ان کا کنٹرول ہے وہ سارا آپ تسلیم کریں، جبکہ فلسطین کی ابھی آپ بات چھوڑ دیں۔ ابراہم اکارڈ تو یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں آپ کہیں کہ پابستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، ہو سکتا ہے کبھی تمہاری کوئی ریاست بن جائے، لیکن فلسطین کو ذہن سے نکال کے آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ ابراہم اکارڈ تو سادہ سادہ یہ ہے کہ آپ یہ کر دیں، بعد میں رستہ بناتے ہیں فلسطین کے لیے بھی۔ لیکن کیا پاکستان یہ کر لے گا؟ کیونکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ باقی سارے بھی آ جائیں گے۔ اب ٹرمپ کی جتنی توجہ پاکستان کے اوپر ہے یا پاکستانیوں کی جتنی توجہ ٹرمپ کے اوپر ہے، شہباز شریف کی تعریفیں آپ نے دیکھی، زمین آسمان کے کلابے ملا دیا، پوری دنیا میں ذلت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی انہیں شرم ہی نہیں آ رہی۔ بھئی ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا آدمی ہے، اس کو ڈیکورم تو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی میں 25 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے، اس کا وزیر اعظم بنا کر میں بٹھایا گیا ہوں، چلو مینڈیٹ میرا نہیں ہے، لیکن میں جوتے پالش کرتے وقت کم سے کم پالش اپنے منہ پہ تو نہ لگنے دوں۔ تو بھائی پھیر دی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں شو شائن بوائے کہ جوتے چمکانے والا لڑکا، شہباز شریف کو اس نام سے پکار رہے ہیں باہر دنیا میں۔ جاؤ جا کے دنیا سے پوچھو، آئینہ دیکھو لوگ کیا حال کر رہے ہیں۔ اب اتنی تعریفیں یہ لوگ ٹرمپ کی کرتے ہیں، ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ یہاں پی ایم اے کا ایک میں بھی پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا، یہ ایک میرے سامنے سیاست.pk کا ایک پیپر ہے۔ اب پی ایم اے کاکول کے اندر ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب گئے، انہوں نے کہا دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ پی ایم اے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہاں بتانا تھا کہ قائد اعظم کیا تھے، وہاں بتانا تھا کہ قائد اعظم کے فرمودات کیا تھے، وہاں یہ بتانا تھا کہ فوج نے آئین پاکستان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، وہاں بتانا تھا، یعنی بہت ساری اور چیزیں بھی، میں کیا کہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام بچوں کو جو پاس آؤٹ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین مستقبل کی جانب لے کر جائے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے اور بہت ساری برکتیں لے کر آئے۔ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ کو ملی ہے، آپ پاکستان کا مستقبل ہے۔ آپ نے اپنے جسم پہ یونیفارم پہنا اور آپ کا جو حلف ہے وہ بھی میں سن رہا تھا، اس میں باقاعدہ حلف کے اندر ہے کہ آپ آئین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کریں گے۔